بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، 14 اگست کو مینار پاکستان پہ ہونے والے، میں اسے سانحہ کہوں گا، ایک بچی کو جس طرح ہراس کیا گیا، 3 گھنٹے اس کو فٹ بال کی طرح کچھ لفنگوں نے، گنڈوں میں ہوا میں اچھالا، زمین پہ پھینکا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کو ہر جسمانی اذیت سے دو چار کیا۔ مجھے علم نہیں کہ اس کی کوئی میڈیکل رپورٹ بھی پولیس نے تیار کروائی ہے یا نہیں، یقیناً کروائی ہوگی، تبھی تو ایسی دفعات لگتی ہیں۔ آج جو اس بچی کا، عائشہ اکرام کا انٹرویو چھپا ہے اخبارات میں، اس سے پڑھ کے مجھے ایسے تو نہیں لگتا کہ وہ کچھ ایگزیجریٹ کر رہی ہے، کیونکہ جس بچی کے ساتھ ہوا ہے اس کا دل ہی جانتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے یا کیا کچھ۔ لیکن بظاہر جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہے نا، جس انداز کا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ 3 گھنٹے تک اس کے ساتھ بہت زیادتی، انہوں نے بڑا ہراس کیا اسے، لیکن جس طرح کے وہ چیزیں بیان کر رہی ہے، میرے خیال سے ایسی چیزیں نا کسی وکیل کی طرف سے اس کو سمجھایا جانا چاہیے، اس کے کیس کو کمزور کریں گی۔ مجھے نہیں پتا کہ اتنے تشدد کے بعد جس طرح کا تشدد وہ بتا رہی ہے، 1-2 دن میں کوئی بچی اس قابل ہو سکے۔ ہاں، ایک امکان ضرور دکھائی دیتا ہے کہ چونکہ یہ واقعی 14 اگست کو ہوا تھا، وہ تو ڈر گئی ہوگی بیچاری، لیکن کسی طرح یہ جب NGOs اور فاؤنڈیشن ٹائپ چیزوں کے پاس پہنچا ہے، وہ میدان میں آ گئی ہوں گی، انہوں نے پھر اس کو تیار کیا۔ باقی کام تو پتہ آپ کو ان کا ہوتا ہے، کیونکہ بین الاقوامی پروپیگنڈا تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ اب ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ مسئلہ اپنے گھر کا اپنے گھر میں حل کر لیں، لیکن ان جن کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، جو کروڑوں اربوں روپے سالانہ فنڈز لیتے ہیں غیر ممالک سے، مختلف NGOs، انہوں نے تو اس کو مختار مائی بنانا ہے یا اس کو حریم شاہ بنا دیں گی، کچھ نہ کچھ تو وہ کریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ بڑے عجیب سوالات جنم لے رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو میں نے آپ کو اس تمہید کے لیے عرض کی ہے، یہ واقعات کو خدا نہ خواستہ اس سے یہ تاثر نہ لے کہ میں اس میں ان لوگوں کی حمایت کر رہا ہوں، ان پر 100 بار لعنت، اور میں کہتا ہوں ایک کی بوٹیاں نوچنی چاہیے، آؤٹ آف دا باکس کوئی ایسا مطلب گورنمنٹ طریقہ کار اختیار کرے، لٹکا دیں ان کو، چاہے وہ 100 ہیں، چاہے 1000 ہیں، چاہے 200 ہیں، چاہے 2 ہیں، اس سے کم ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ معاشرے میں یہ ہمارے جو اس طرح کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، یہ ہم ہر بات میں تماشائی بن گئے، تماشا گیر بنے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ سڑک پہ گاڑی میں جا رہے ہیں، میرا گزر ہوتا ہے قریباً روزانہ ایسے، یہ نہر سے، اچانک ٹریفک سلو ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہے آگے کو بند کر دیا ہے پولیس والوں نے راستہ، یہ وہ پتہ ہی ہے، کوئی VIP مومنٹ ہو تو 2 گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں۔ رینگتے جب اس جگہ پہ پہنچ گیا تو پتہ لگتا ہے کہ اصل میں 2 موٹر سائیکل والوں کا تصادم ہوا ہے اور باقی لوگوں نے گاڑیاں روک کے سڑک بند کی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا ہے عمومی رویہ۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد پہ آپ نے دیکھا ہوگا کیا تماشا لگایا تھا 4-5 روز پہلے۔ مولانا فضل الرحمان نے جب یہاں اپنے مجاہدین کو لے کر آئے تھے، ان کے کمانڈر چیف بن کے، انہوں نے اسلام آباد کے گارڈنز میں 4-5 روز کیا تماشے لگائے ہیں، بچوں کے سارے پنگوڑے توڑ دیے، ان کے یہ کر دیا۔ 2-3 روز پہلے ایک مرد مجاہد نے اٹھ کے تو رنجیت سنگھ کا جو مجسمہ وہاں لگایا گیا ہے شاہی قلعے کے باہر، اس کو توڑ دیا، گرا دیا اوپر سے۔ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان واقعات سے آپ کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں دنیا پہ، مثلا رنجیت سنگھ کا مجسمہ اس لیے توڑا کہ جی اس کو بیچارے کو کیا پتہ، وہ تو ان پڑھ ہے، میرا خیال ہے وہ ڈھنگ سے اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا ہوگا، جو میں نے اس کو دیکھا ہے، اس بچے کو، بچہ ہی ہے بیچارہ، ایک خاص مذہبی تنظیم سے جس پہ اب پابندی لگی اس کا تعلق ہے، وہ وہی نعرے لگا رہا تھا نہ حیرت کی بات یہ ہے وہ ایسا بیوقوف آدمی تھا، ایسا جذباتی یہ کر دیتے ہیں، اللہ جانے ان کے دماغوں میں کیا ٹھونستے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے، عزت کے نعرے لگا رہا ہے اور رنجیت سنگھ کا مجسمہ توڑ رہا ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی اس سے کیا تعلق ہے. یہ تو ہسٹری ہے، تو تاریخ ہے. یہ تو مکالمہ ہو سکتا ہے نا جی کہ رنجیت سنگھ نے کیا تھا یا کیا نہیں کیا تھا. تو اس طرح تو پھر انڈیا والے ہماری ساری مسجدیں توڑ دیں گے جو مسلمانوں کی. وہاں پہ یہاں کوئی نہ وہ اس کو تاج محل کو بھی توڑ دیں، وہ اس کو بھی توڑ. انہوں نے بھی تو ایسی کئی ہسٹریاں بنائی ہوئی ہیں نا جیسی ہم نے بنائی ہوئی ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ روایات کے مجموعے کو تو تاریخ نہیں نہ کہتے. تاریخ تو ریسرچ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مطلب اس وقت وہ اس سے قطعی مختلف ہے. 74 سال سے ہماری قوم کو انڈیا کی یہ تقسیم کے موقع پر جو فسادات ہوئے ہیں اس میں سکھوں کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو سکھوں کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے 74 سال سے. اور تحقیق بتاتی ہے کہ یہ سارا کیا دھرا کانگریس کا، پٹیل کا، 2-3 اس کے اور ساتھی تھے. اس پہ بہت بڑی کتاب ساچی ساکھی کے نام سے جو پہلے ICS تھے انڈیا کے، ڈاکٹر کپور سنگھ، انہوں نے لکھی ہے. آپ کو پڑھے تو پھر ہے نا جی، پڑھے تو پتہ لگے نا کہ کیسے صدیوں سے اکٹھے رہنے والے لوگوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنایا گیا اور ایسی بے رحمی سے ایسا ماس ایکسوڈس ہوا ہے، اس طرح کا ایسے قتل ہوا ہے کہ انسانی حیرت گم ہو جاتی ہے. اتنا ظلم اور بربریت. تب تو اسلحہ بھی اتنا عام نہیں تھا، یہ تلواروں اور کلہاڑیوں کے ساتھ یہ کام ہوئے تھے. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ جن بندوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی انہوں نے کتوں نے کیا کی ہے، انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ وہ پھڑ ماریں گے کل کو، میں انہوں نے کیا سی، اور میں انہوں نے تھے لا، اور میں انہوں نے پھڑ لیا سی، میں فلانا کر لیا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ان کے پاس آیا. یہ تو جب دیکھو جب ان کی تصویریں شناخت ہوں گی، پکڑے جائیں گے، 20 سال کے لیے جیل جائیں گے، تو ان کی نسلوں کو پتہ لگ جائے گا نا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لیکن خدا کرے ایسا ہو جائے. اگر فیصل مسجد پہ چڑھنے والوں کو حکومت نے گرفتار کیا ہوتا نا، صرف گرفتار ہی کیا ہوتا، تو یہ شاہی کے لیے والا واقعہ پیش نہ آتا. ایسے اور بھی درجنوں واقعات ہوتے ہیں. لوگ اسٹیٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اصل میں مسئلہ نہیں ہے. میرا یہ تھیسس ہے، یاد رکھیے. اور میرا کہ عمران خان بھی اسی پہ ووٹ لے کر آیا تھا. اپنے ہر دوسرے جلسے میں وہ اس کا سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ سنایا کرتا تھا. جب یہ جرمن حملہ آنا تھا تو برٹش پرائم منسٹر نے پوچھا تھا کہ کیا لندن کی عدالتیں کھلی ہیں؟ کا یہاں اس نے کہا لوگوں کو انصاف مل رہا ہے، ان کا مل رہا ہے. اس نے کہا پھر کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں کیا پاکستان کی عدالتیں کھلی ہیں؟ کیا لوگوں کو یہاں انصاف مل رہا ہے؟ جس دن سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں کتنے پولیس نے کیس درج کیے کرپشن کے، کتنے FIA نے، نیب نے کیس اور کتنوں کا فیصلہ ہوا؟ فیصلہ بتائیں. نیب کا کی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے، کسی آدمی نے 1 ارب کا فراڈ کیا، 1 ارب کا فراڈ کر کے اس نے 20-25 کروڑ پیسے جمع کرا دیے، تفتیش کرنے والوں کو 4-5 کروڑ رشوت دے دی اور باعزت بری ہو گیا. باعزت بری ہو گیا. قتل کر کے آتے ہیں لوگ، پکڑے جاتے ہیں صبح ضمانت، لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کر لیتے ہیں صبح ضمانت. اور خورشید شاہ بیچارہ بھلے پیپل پارٹی کا لیڈر ہے، کرپشن کی ہوگی ہے، میرے 2 سال ٹکرے مارتے ہو گئے ہیں اس کو، اس کی ضمانت نہیں لے رہے. اپوزیشن لیڈر ہے وہ اسمبلی کا. کوئی کرنے والی بات ہے یہ؟ کس کو انصاف مل رہا ہے؟ چھوٹی عدالتوں میں جائیں نا. عمران خان صاحب آپ تو مجاہد ہیں اللہ کے، آپ جائیں نا سر چھوٹی عدالتوں میں جا کے انکوائری کریں گے کتنے لوگوں کو خفیہ طور پہ جائیں نا بھیس بدل کے فیملی کورٹس میں جائیں. بوڑھی ہو گئی ہیں بچیاں، نوجوان بچیاں کہ میں نے بچہ لینا، وہ کہتا ہے میں نے بچہ نہیں دینا، وہ کہتے ہیں میں نے خرچہ لینا، وہ کہتے ہیں میں نے خرچہ نہیں دینا.
یہ رویے جو ہوتے ہیں نا یہ والے، یہ بے انصافی، اس کے بعد اس پہ ظلم یہ ہے مہنگائی. آپ کو اس بات کا پتہ ہے صرف 3 مہینے میں 1 کلو گھی کی قیمت کتنی بڑھی ہے؟ اگر میں کیلکولیشن غلط نہیں کر رہا، 60 اور 40 آج رپورٹ ملی ہے، 100 روپیہ. یہ 70-75 روپے کلو، زیادہ سے زیادہ 100 روپے کلو ہوتا تھا بناسپتی کی. اب اس پہ قیمت بڑھی ہے 100 روپے. آٹے پہ کتنی بڑھی ہے میں آپ کو کریکٹ تو نہیں بتا سکتا، لیکن آپ دیکھ لیں وہ بھی 30-40 روپے فی کلو بڑا ہوگا. 30-40 روپے کا مانر آٹا آتا تھا. میں کو 500 سال پرانی بات نہیں کر رہا. مجھے یہ بات میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس طرح کی مہنگائی، اس طرح کی بے رحمانہ انصاف، کہ جو تگڑا بندہ ہے اس کی ضمانت بھی ہو جائے گی، وہ بری بھی ہو جائے گا. جو ماڑا ہے اس غریب نے اگر بینک کی قسط نہیں دی تو اس کی ضمانت ہی نہیں ہو، اس کا چیک باؤنس ہو گیا 5,000 روپے کا، تو پتہ نہیں 6 مہینے سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. یہ کیا اپنے لوگ اس کے جب اس طرح کی ہوگی نا بے انصافی، بے روزگاری اور مہنگائی، ان 3 چیزوں کے بطن سے، ان 3 کینسرز کے بطن سے جو معاشرہ جنم لے گا نا، وہ وہی ہے جو آپ کو یہاں نظر آیا ہے یہ 14 اگست کو مینار پاکستان پہ. یہ اس فرسٹریشن کی پیداوار ہیں یہ لوگ. وہ اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں، چاہے اس سے فیصل مسجد کا چاند ٹوٹ جائے، چاہے اس کی دیواریں ٹوٹ جائیں، چاہے اس سے حکومتی پراپرٹی تباہ و برباد ہو جائے، چاہے راستے رک جائیں، چاہے پل ٹوٹ جائیں، چاہے سڑکیں ٹوٹ جائیں. وہ اپنی فرسٹریشن اسی پہ نکال سکتے ہیں، یا اپنے بیوی بچوں پہ نکالتے ہیں. تشدد کرتے ہیں، معاشرے میں بہت تیزی سے تشدد کے رجحانات پیدا ہو رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ یہ جو ہماری NGOز ہیں جو سارا دن عورتوں کے کیس ڈھونڈتی رہتی ہیں، اب وہ اس کو بھی میرا خیال بیچاری کو بنائیں گی مختارہ مائی یا حریم شاہ بنا دیں گی. کیا ان کو اس طرح کی کوئی ریسرچ میں نے نہیں دیکھی؟ لاہور میں روزانہ یہ طعام خانے کھلنے کے بعد بھی بھوک سے کتنے لوگ مرتے ہیں. کتنی بچیاں MA پاس شادی کے لیے گھروں میں بیٹھی ہیں. کتنے اخبار کے، میڈیا کے، اخبار کے، ٹی وی چینلز کے، دوسرے میڈیا کے جو ملازمین ہیں، ان میں سے کتنوں کو ہر مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ ملتی ہے، کتنوں کے واجبات باقی ہیں. یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں. اگر یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں اور ہمارا مسئلہ صرف نواز شریف کی کرپشن اور وطن واپسی ہے، تو پھر ہاتھ دھو رکھیں باقی سب چیزوں سے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.